السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین میرے اس اسلامک چینل فرزانہ اسلامک اسٹوریز پر۔ آج میں آپ کے لیے تیسرے چاند کی سچی کہانی بیان کرنے والی ہوں۔ بعض لوگ تیسرے مہینے کا تیسرا چاند کی منحوسیت سمجھتے ہیں نا، تو وہ لوگ یہ کہانی سن کر اپنی منحوسیت یا ٹینشن دور کر لیں۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے چاند کی کہانی۔ روایات ہے کہ خدا کی خدائی میں محمد کی بادشاہی میں کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک وزیر تھا، دونوں لاولد تھے۔ ایک دن بادشاہ کی بیگم برآمدے میں رونق افروز تھی۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک فقیر ہر گھر پر سوال کرتا اور بھیک لیتا چلا آ رہا ہے، مگر بادشاہ کے محل پر نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر بیگم نے اپنے ملازم کو بھیج کر فقیر کو بلوائی اور 3 کشتی بھر سونا چاندی لا کر دی، لیکن فقیر صاحب نے اس شاہی بھیک کو لینے سے انکار کیے اور کہے کہ میں باز گھر کی بھیک نہیں لیتا۔ یہ سن کر بیگم کو بہت رنج ہوا اور رونے لگی۔ اتنے میں بادشاہ سلامت گھر میں تشریف لائے۔ بیوی کو روتا دیکھا تو رونے کا سبب دریافت کیا۔ بیگم نے کہا، آج ایک شاہ صاحب آئے تھے، تمام گھروں سے بھیک لیے مگر ہمارے محل سے بھیک لینے سے انکار کیے، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں دولت دی مگر اولاد سے سرفراز نہیں کیا۔ بادشاہ نے پوچھا، شاہ صاحب کدھر گئے ہیں؟ بیگم نے اشارے سے شاہ صاحب کے جانے کی سمت بتا دی۔ بادشاہ ننگے سر اور ننگے پاؤں اسی سمت چلا گیا۔ جنگل میں پہنچ کر دیکھا کہ ایک ضعیف آدمی نورانی صورت، فرشتہ خصلت، کسی درخت کے نیچے نماز میں مشغول ہے۔ بادشاہ وہیں ٹھہر گیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد بادشاہ نے کہا، پیر و مرشد، کیا آپ وہی شخص ہیں جو مجھ بدنصیب کے گھر کی بھیک لینے سے انکار کیے؟ فقیر نے کہا، ہاں میں وہی ہوں، لیکن تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ بادشاہ نے کہا، شاہ صاحب، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرے نصیب نہ بدل جائیں۔ اب آپ ہی کوئی ذریعہ بتلائیں کہ ہم قدرت کے خزانے سے اس دولت بے بہا کو کس طرح حاصل کریں۔ بادشاہ کی عاجزی اور گس نفسی دیکھ کر شاہ صاحب کو رحم آ گیا۔ ایک لکڑی بادشاہ کو دے کر کہا کہ فلاں باغ میں جا کر آم کے درخت پر اس لکڑی سے مارو، جتنے پھل گریں گے یہاں لے آؤ، زیادہ کی ہرس مت کرنا۔ بادشاہ شاہ صاحب کے کہنے پر باغ میں گیا اور لکڑی آم کے درخت پر مارا۔ درخت سے صرف ایک پھل نیچے گرا۔ بادشاہ ہرس میں آ کر اور پھل گرانا چاہا۔ دوبارہ پھر لکڑی درخت پر مارا۔ لکڑی درخت میں اٹک گئی، کوئی پھل نہیں گرا۔ بادشاہ شاہ صاحب کے پاس واپس آ کر بیان کیا کہ لکڑی درخت پر اٹک گئی ہے۔ شاہ صاحب نے دوسری لکڑی بادشاہ کو دی اور کہا، اس لکڑی سے پہلی لکڑی نکال کر پھل اور دونوں لکڑیاں لے کر شاہ صاحب کو دے دیے۔ شاہ صاحب نے پھل بادشاہ کو دے کر کہا کہ بابا، تمہارے نصیب میں ایک ہی اولاد ہے، یہ پھل لے جاؤ، تم دونوں میاں بیوی پانی نہا کر ایک کمرہ صندل سے لیپو اور اسی کمرے میں بیٹھ کر تم دونوں اس دعا کو 70 مرتبہ پڑھ کر دونوں مل کر پھل کھائیں۔ دعا، ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ ترجمہ، الہی اپنے جناب سے مجھ کو نیک اولاد عنایت فرما کہ تو سب کی دعائیں سنتا ہے۔ بادشاہ اپنے محل میں واپس آیا اور بیگم کو پھل دے کر کہا، تمام واقعہ بیان کیا۔ دونوں میاں بیوی اسی وقت پانی نہائے اور ایک کمرے کو صندل سے لیپ کر شاہ صاحب کی بتلائی ہوئی دعا پڑھ کر اس پھل کو کھا لی۔ یہ خبر کسی طرح وزیر زادی کے کانوں تک پہنچ گئی۔ اس نے فوراً اپنے نوکروں
کو بھیجی اور کہا کہ بادشاہ اور بیگم پھل کھا کر جیسے ہی چھلکے اور گٹھلی پھینک دیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اٹھا لاؤ۔ وزیر زادی نے بھی پانی نہائی ایک کمرے کو صندل سے لیپ کر 70 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر چھلکے اور گٹھلی کھا لی۔ خدا کی قدرت سے بادشاہ کی بیگم اور وزیر کی بیوی دونوں حاملہ ہوئے۔ 9 مہینے گزرنے کے بعد دونوں کو لڑکے پیدا ہوئے۔ تمام شہر میں خوشیاں منائی گئیں۔ بادشاہ نے نجومیوں کو طلب کر کے ان بچوں کے حالات دریافت کیے۔ نجومیوں نے ایک زباں ہو کر عرض کیا کہ حضور، ان بچوں کو 12 برس تک خطرہ ہے۔ اتنی مدت تک ان کو باہر نہیں نکالنا اور نہ کہیں جانے دینا چاہیے۔ 12 برس تک بہت احتیاط ضروری ہے۔ چنانچہ ان دونوں کے لیے ایک علیحدہ مکان بنایا گیا جہاں کوئی گزر نہ سکے اور اسی مکان میں دونوں لڑکوں کی پرورش ہونے لگی۔ اسی طرح یہ دونوں لڑکے سب سے الگ تھلگ زندگی گزار رہے تھے۔ ابھی 12 برس ختم ہونے کچھ عرصے باقی تھا کہ ایک دن وزیر زادہ مکان کے روشن دان میں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ یکایک آسمان پر نظر پڑی، دیکھا تیسری رات کا چاند چمک رہا ہے۔ وزیر زادہ چاند دیکھنے میں مہو ہو گیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑھیا پانی کا گھڑا لے جا رہی ہے۔ وزیر زادے نے ایک کنکر سے بڑھیا کے گھڑے کو مارا۔ اس نے کہی کہ مجھ بڑھیا سے مذاق کرنے میں کیا لطف آئے گا، شکار کھیلو تب کچھ مزہ آئے گا۔ یہ کہہ کر بڑھیا تو چلی گئی۔ وزیر زادے نے شہزادے سے شکار کا ذکر کیا۔ اس پر شہزادے نے کہا ہم ضرور شکار کو جائیں گے، آپس میں عہد کر لیں، اور دونوں نے کھانا نہیں کھایا اور نہ پانی پیا۔ جب یہ خبر بادشاہ کو معلوم ہوئی فوراً لڑکوں کے پاس آیا اور کھانا نہ کھانے کا سبب دریافت کیا۔ شہزادہ نے کہا بابا جان، ہم کو شکار کی اجازت دے دیجیے، جب تک اجازت نہ ملے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ چونکہ وزیر زادے پر تیسری رات کا چاند دیکھنے کی نحوست لگ چکی تھی، اس لیے بادشاہ نجومیوں کی باتوں کو بھول گیا اور شہزادے سے کہا کہ یہ کیا بڑی بات ہے، میں تم کو شکار کی اجازت دیتا ہوں۔ شکار کی اجازت ملتے ہی دونوں نے کھانا کھایا۔ شکار کی تیاری ہونے لگی۔ فوج اور جمعیت کے ساتھ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر شکار کو روانہ ہوئے۔ جنگل میں جانے کے بعد ایک ہرن کے پیچھے گھوڑا ڈالا اور بہت دور نکل گئے۔ ہرن نظروں سے غائب ہو گیا۔ شہزادہ بہت تھک گیا اور وزیر زادے سے کہا کہ مجھے بہت شدت کی پیاس ہو رہی ہے، کہیں سے پانی تلاش کر کے لاؤ۔ وزیر زادے نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ یہاں تشریف رکھیے، میں پانی لانے جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وزیر زادہ پانی کی تلاش میں روانہ ہوا۔ تمام جنگل میں پانی تلاش کیا، کہیں بھی پانی کا ایک بوند بھی نہ ملا۔ ایک عورت کو دیکھا جو تربوز لیے بیٹھی ہے۔ وزیر زادے نے پوچھا کیا چیز ہے یہ؟ اس نے کہا اسے تربوز کہتے ہیں، یہ کھانے کی چیز ہے اور تشنگی کو دور کرتا ہے۔ وزیر زادے نے ایک اشرفی دے کر ایک تربوز مول لیا اور کاٹنے کے لیے ایک لکڑی کا ٹکڑا لے کر دونوں کو ایک رومال میں باندھ کر چلا۔ تھوڑی دیر بعد ایسی تیز آندھی چلی کہ وزیر زادہ راستہ بھول گیا اور بادشاہ زادے سے بچھڑ گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اسی طرح ایک دن اور ایک رات گزر گئی۔ ادھر بادشاہ لڑکوں کے نہ آنے سے پریشان ہو کر چاروں طرف آدمیوں کو روانہ کیا کہ تلاش کر کے لے آئیں۔ دونوں کی تلاش میں آدمی روانہ ہوئے۔ چند لوگوں نے دیکھا کہ وزیر زادہ چلا آ رہا ہے۔ وزیر زادے کو لے کر وہ لوگ بادشاہ کے سامنے حاضر کیے۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ شہزادہ کہاں ہے؟ وزیر زادے نے عرض کیا حضور، میں خود ان کی تلاش کر رہا ہوں، میں نہیں جانتا اور مجھے معلوم نہیں وہ کدھر گئے۔
بادشاہ نے کہا اس رومال میں کیا ہے؟ وزیر زادہ نے عرض کیا جہاں پناہ اس میں تربوز ہے۔ جب رومال کھولا گیا تو بجائے تربوز کے شہزادے کا سر اور لکڑی کے بجائے چھری تھی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، فوراً وزیر کو بلوایا اور شہزادے کا سر بتلایا۔ وزیر نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا جہاں پناہ شہزادے کی جان سے بڑھ کر میرا بیٹا نہیں ہے، آپ اسے جو چاہے سزا دے سکتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا اچھا اس کو قید رکھو، کل صبح اس کی گردن مار دی جائے گی۔ چنانچہ رات کی رات اس کو قید میں رکھا گیا اور شہر میں منادی کرا دی کہ کل صبح وزیر زادے کی گردن مار دی جائے گی۔ صبح ہوئی تو دیکھنے کے لیے ایک خلقت جمع ہو گئی۔ جلاد اس کی گردن مارنے کے لیے جانے لگے تو اس نے کہا میں اب مرتا ہوں، ذرا مجھے پانی نہا کر 2 گانا نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ اس پر کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ کہا، لیکن ایک پیر مرید بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کیوں ایسا کہتے ہو، اس کو نماز پڑھنے دو۔ آخرکار سب راضی ہو گئے۔ سامنے باولی تھی، وزیر زادہ باولی میں اترا، کیا دیکھتا ہے کہ باولی میں ایک لوٹا ہے اور اس کی 3 ٹوٹیاں ہیں۔ چاند لوٹے کے منہ سے اندر داخل ہوتا ہے اور پاش پاش ہو کر ٹوٹیوں میں سے نکلتا ہے، اسی طرح 3 مرتبہ ہوا۔ وزیر زادہ حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگا۔ لوگ اوپر سے پکارنے لگے کہ کب تک نہائے گا، جلدی نکل، وقت ہو رہا ہے۔ وزیر زادہ جلدی جلدی نہا کر باولی سے اوپر آیا اور اس کیفیت کو پیر مرید سے بیان کیا۔ تمام واقعہ سن کر پیر مرید نے کہا کہ بیٹا تو 3 چندے چاند یعنی تیسرے مہینے کا تیسرا چاند دیکھا ہے، اس لیے اس آفت میں گرفتار ہوا ہے۔ جلد 2 رکعت نماز ادا کر کے یہ دعا 25 مرتبہ پڑھ کر خدا سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ تیری ضرور مدد فرمائے گا۔ دعا: حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ ترجمہ: کافی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا سرپرست اور وہی ہمارا مددگار ہے۔ وزیر زادہ 2 رکعت نماز ادا کر کے پیر مرید کی بتلائی ہوئی دعا کر کے ان لوگوں کے ساتھ گیا۔ قتل گاہ میں ایک خلقت جمع تھی۔ جلاد اس کی گردن مارنے ہی والا تھا کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آیا اور اس میں سے ایک شخص گھوڑے پر سوار نمودار ہوا اور مجموعہ کو چیرتا پھاڑتا قتل گاہ میں داخل ہوا اور پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے جو اس قدر مخلوق جمع ہے؟ سبوں نے کہا کہ وزیر زادہ شہزادے کا قاتل ہے، اس لیے اس کی گردن مار رہے ہیں۔ شہزادے نے جلاد سے کہا یہ بے گناہ ہے، اسے مت مارو۔ یہ کہہ کر وزیر زادے کا ہاتھ پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لے گیا اور کہنے لگا بابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر میرے آنے میں ذرا بھی دیر ہوئی تو ایک خون ناحق آپ کی گردن پر ہوتا۔ بادشاہ حیرت زدہ ہو کر رومال کی پوٹلی منگوایا۔ جب اس کو کھولنے تو اس میں تربوز اور لکڑی نکلی۔ وزیر نے آگے بڑھ کر عرض کیا جہاں پناہ آپ کی سلطنت آپ کو مبارک ہو، میں اپنے بچے کو لے کر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ دنیا میں انسان کو سب کچھ مل جاتا ہے مگر اولاد نہیں ملتی، یہ خداوند تعالیٰ کی دین ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے اولاد جیسی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے۔ بادشاہ نے کہا تم نے جو کچھ کہا سچ ہے، لیکن مجھ کو تم جیسا وفادار جاں نثار نہیں مل سکتا۔ اس سلطنت کے کاروبار نادم زیست تم کو ہی سنبھالنا ہوگا، کیا مجال جو تم پر کوئی نظر اٹھائے۔ اس کے بعد وزارت کی کنجیاں وزیر کے حوالے کیا اور سب ہنسی خوشی سہنے لگے۔ کہانی سننے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ نوٹ: ہر ماہ کا نیا چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں تو سالم ماہ خوشی سے بسر ہو۔ اگر تیسری رات کا چاند نظر آئے تب بھی یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی تیسرے چاند کی نحوست دفع ہو جائے گی۔ دعا یہ ہے: اللہم اہلہ بالیمین والایمان والسلام ربی وربک عز وجل۔ ترجمہ: یا اللہ اس چاند کو ہم پر چڑھا، اس سے اور ایمان سے اور سلامتی اور سلام سے، رب میرا اور رب تیرا۔ اے چاند! مخصوص مہینوں کے چاند دیکھنے کی دعا ہر ماہ کا نیا چاند دیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ اس کے سوا ماہ رجب کا چاند دیکھ کر مندرجہ بالا دعا کے علاوہ یہ دعا پڑھیں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان۔ اور ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم بارک لنا فی رمضان وسہل لنا اشکالنا۔ ترجمہ: اے اللہ ہمارے لیے ماہ سیام میں برکت عطا کر دیجیے اور ہماری مشکلیں آسان کر دیجیے۔ تامت